السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں استغفار کیسے کرنا چاہیے؟ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بارے میں ہمیں کیا بتایا؟ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل استغفار میں ہے۔ ہم استغفار صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جیسے ہماری زبان پر آ جاتا ہے ویسے ہی استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں استغفار فائدہ نہیں دے رہا، استغفار سے ہمیں فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، یعنی اس نے لازم کر لیا، روزانہ استغفار کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے، کچھ عمل بتا دیجئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے استغفار بتایا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں اور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ آپ نے اس سے بھی استغفار بتایا۔ ایک تیسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی استغفار بتایا۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے باغات میں پھل نہیں لگ رہا، آپ ایسی کوئی دعا بتائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں کہ ہمارے باغات پھل دینا شروع کر دیں۔ سبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار بتایا۔ تو یہ تینوں چاروں لوگ جب چلے گئے تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ہر شخص کو ایک ہی بات بتائی ہے، مسئلہ سب کا الگ الگ تھا، آپ نے سب کو استغفار بتایا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل استغفار میں رکھا ہے، تمام پریشانیوں کا حل استغفار میں رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر 29ویں پارے کی سورۃ نوح، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل تو استغفار میں بتا دیا ہے، تو اس لیے میں نے سب کو استغفار بتایا ہے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اصل میں ہم لوگ استغفار صحیح طرح نہیں کرتے، جو لوگوں کی زبان پہ آتا ہے، جیسے الفاظ آتے ہیں ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ صرف استغفار 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 پڑھتے ہیں، بعض لوگ استغفار 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 پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں جملے صحیح نہیں ہے۔ یہ استغفار کے جملے، استغفار کے کلمات نہیں ہیں۔ اصل جو استغفار کے کلمات ہیں وہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ استغفار کے کلمات ہیں۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بہت ہی بہترین الفاظ ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کے بعد انسان پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو، اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف فرما دیں گے، یعنی اتنی زیادہ برکات ہے۔ تو استغفار صحیح طریقے سے ہم کریں تو انشاءاللہ استغفار ہمیں ضرور فائدہ دے گا، استغفار کی برکات ہمیں ضرور حاصل ہوں گی۔ استغفار کرنے سے ہمارے روزی کے مسئلے، اولاد کے مسائل، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔
اسی طرح روزی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، بے برکتی ہے، اسی طرح اور کوئی بھی ایسی پریشانی آپ کو لاحق ہے تو آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، استغفار کی کثرت شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو استغفار فائدہ دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں، ایک پیپر کے اوپر اپنے گناہ لکھ لیں، نمبر 1 میں نے یہ گناہ کیا، نمبر 2 میں نے یہ کیا۔ تو جتنے آپ کے گناہ ہیں آپ اپنا ذہن دوڑائیں، اپنے ذہن میں لے کر آئیں، ذہن پر تھوڑا دباؤ ڈالیں کہ کون کون سے میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جوان ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں، اور سب کو سامنے لے کر اس کی ایک لسٹ بنا دے، اور لسٹ کو سامنے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، دعائیں مانگے، یا اللہ میرے یہ گناہ ہیں، یہ میں نے پورے گناہوں کی لسٹ تیرے سامنے پیش کر دی ہے، میری زندگی بھر کے گناہ ہیں، یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو معاف فرما دے، میں ان سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، میرے سارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے اور پکی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ گناہ 100 کی تعداد میں ہو، 1000 کی تعداد میں ہو، کئی ہزار کی تعداد میں ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ایک دم معاف فرما دیں گے۔ آپ کے سچے دل سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، صدقے دل سے استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ ایک موبائل فون ہے، اس موبائل کے اندر ہمارا ڈیٹا موجود ہے، اور ہم ایک آل ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، ہمارا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، سارا ڈیٹا موبائل سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے کے اشارے سے آل ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں تو ہمارا سارا ڈیٹا موبائل سے ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے جو ایک کلک کرے اور ہمارے سارے گناہوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے، سارے گناہ ختم ہو جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس ذات پر یقیناً قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے گناہ 1 منٹ میں بھی معاف کر سکتا ہے۔ آپ سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو نظر آئیں گی، اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس یوٹیوب چینل کو حافظ فیصل ندیم کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔